سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان محترم، آداب اختلاف کیا حسین پہلو ہے اس قوم میں کہ جہاں پہ حسن اتفاق کی بھی تربیت ضروری سمجھی جانی چاہیے۔ آداب اختلاف ان گروہوں کے درمیان جو ایک دوسرے سے اختلاف تو رکھتے ہیں مگر حسن اختلاف کے فن سے واقف نہیں ہیں۔ آداب اختلاف اس معاشرے میں کہ جب تنقید برائے تنقید ہوتی ہو، تائید اور حمایت کے پہلو ہی اور ہوں۔ آداب اختلاف کی ضرورت اس معاشرے میں کہ جہاں اسلام اور قرآن بچپن سے ہی تربیت دے رہے ہوں، تعلیم دے رہے ہوں۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک ایسی مثالی آیت رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کو اگر اصول زندگی بنا دیا جائے تو شاید زندگی میں سارے حسن یکجا اور سمجھ جائیں گے۔ اس آیت کو اگر تعویذ زندگی بنا کے دشمنوں کے سامنے رکھا جائے، یعنی اس فارمولے کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے سارے گہرے ترین دشمن گہرے ترین دوست بن جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادفع باللتی ہی احسن، یہ جو برائی ہے اس کو بھلائی سے دور کرو۔ کیا خوبصورت فارمولہ ہے، یعنی سامنے والے کی برائی کے لیے اپنی بھلائی لے کر آؤ۔ اور فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُمْ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ شخص جو تم سے گہری دشمنی رکھتا ہے، اس تحت ان تفسیر میں اس بھلائی کے نتیجے سے تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے آداب اختلاف کہ آپ سامنے والے سے پیش آئیں تو کیسے پیش آئیں، اور شاید انہی باتوں کو خوبصورت جملوں میں پرویا ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نہ سلی کا مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلا کے جادوے سامری تو قتیل شیوہ آزری، میں نوائے سختہ درگلو تو رمے درنگ پرے دبو، میں حکایت غم آرزو تو حدیث ماتم دلبری۔ خواتین و حضرات، آداب اختلاف ہی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج کی بزم سجی ہے۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز نے آج اس کا اہتمام کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں ہمیشہ کی طرح۔ میں تعارف کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی پیارے خطیب، بہت ہی اچھی گفتگو فرمانے والے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پچھلے پروگرامز میں تواتر کے ساتھ آپ ان کو دیکھتے رہیں، آج بھی ان کی رائے لینا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جامع مسجد یاسین سے آپ کا تعلق ہے، تمیم داری سے آپ کا گہرا تعلق ہے۔ مفتی فضل رحمان صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ مفتی فضل سبحان صاحب کا تعارف میں اس لیے بھی دل سے کراتا ہوں کہ خاص انسیت اور محبت بھی ہے، اور آپ کی گفتگو سے میں خود محظوظ بہت زیادہ ہوتا ہوں۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت ہی اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ میمن مسجد گلزار ہجری سے آپ کا تعلق ہے، بحریہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں، اور خود بھی جہاں جہاں علم کی تشنگی محسوس کرتے ہیں جامعۃ الازہر سے خود بھی وہاں سے کچھ سبجیکٹ کورسز پڑھ بھی رہے ہیں، تو یہ ان کا بڑا پن ہے۔ وقاص ہاشمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید۔ سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، پہلا ہی سوال، مفتی صاحب کیا ضرورت ہے آداب اختلاف کی؟ یہ ہے کیا، اور اس معاشرے میں کہاں آپ کو ضرورت نظر آتی ہے آداب اختلاف کی؟ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کے اندر رب کریم نے جب اپنی آیات اور نشانیوں کو بیان کیا تو فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، بے شک کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمان کا پیدا کرنا اور تمہارے اندر رنگوں کا اور زبان کا اختلاف رکھنا۔ صحیح۔ تو اختلاف رنگ میں ہو، مزاج میں ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، جی، معاشرتی ہو، اختلاف ہوگا، اور اختلاف کے بغیر معاشرے کا حسن نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، ضروری ہے اختلاف۔ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے، جی، فرمایا کہ تعرف الاشیاء بازدادها، کہ کسی چیز کی پہچان اس کی ضد سے معلوم ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا، ڈارکنیس نہ ہوتی، تو لائٹ اور روشنی کی قدر کہاں واہ سے واہ آتی؟ واہ واہ، بے شک، اگر غربت نہ ہوتی تو تونگری اور مالداری کی قدر کہاں سے آتی؟ بالکل۔ اگر جہالت اور اگنورنس نہ ہوتی تو علم کے مزے دنیا کو کیسے سمجھ آتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس اختلاف کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے؟ قرآن کریم کی جو آیت آپ نے پڑھی، ادفع باللتی ہی احسن، جی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص سخت کلمات کہہ رہا تھا، جی، عیسیٰ علیہ السلام بدلے میں دعائیں دے رہے تھے، واہ، تو کسی نے کہا آپ کا ان کے ساتھ یہ رویہ سمجھ سے بالا تر ہے، جی،
تو آپ نے فرمایا کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہ نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. سبحان اللہ، اس کے دل کے برتن میں کچھ اور تھا، زبان کے راستے سے نکل رہا ہے. میرے دل کے برتن میں خیر ہے، بھلائی ہے. تو فرمایا کہ برائی کو بھلائی سے تبدیل کر دو. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جس سے تمہاری دشمنی اور بغض اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی، وہ قلبی محبت اور یکسانیت میں تبدیل ہو جائے گی. اللہ ولی حمیم. اور قرآن کریم نے جہاں دعوت کا اسلوب بتلایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جی، کہ آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیں حکمت کے ساتھ. حکمت کا مطلب یہ انزل الناس منازلہم، ریئلائز دا ویلیو آف اینی تھنگ. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل اور سٹیٹس کے مطابق ان کو ڈیل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی اچھے سٹیٹس اور خاندان کا آدمی آئے تو اس کا زیادہ اکرام کرو. تو فرمایا موعظہ حسنہ بھی، وجادلہم باللتی ہی احسن. ان کیس اگر مجادلے کی، مناظرے کی، مباحثے کی، ڈیبیٹ کی، اختلاف کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی تمہارا وے آف پریزنٹیشن انتہائی سافٹ اور نرم ہونا چاہیے. سورہ لقمان میں 21ویں پارے میں یہی فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے ملتے وقت اپنی پیشانی پر شکنے نمودار نہ کرو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو. تیسری آیت اس موقع پر فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اسپیسیفک اہل کتاب کے ساتھ بھی اگر تمہارا مناظرہ ہوتا ہے تو احسن انداز اختیار کرنا. دیکھیں اختلاف کہاں ہوتا ہے، اختلاف کا دائرہ و جیورسڈکشن کیا ہے. ایک اختلاف ہوتا ہے ایمان اور کفر کا، ٹھیک ہے. ایک اختلاف ہوتا ہے حق اور باطل، یہ تو حق و باطل کا ہو گیا. ایک اختلاف ہوتا ہے خطا اور ثواب کا، صحیح. ایک اختلاف ہوتا ہے اولا اور غیر اولا کا، مستحبات کا. ایک اختلاف ہوتا ہے عقائد کی تعبیرات کا، صحیح. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اولا اور غیر اولا، مستحب کے اختلاف کو ٹریٹ یوں کرتے ہیں جیسے ایمان اور کفر کی بات ہو. صحیح. خطا اور ثواب کی بات کو ہم یوں دیکھتے ہیں جیسے حق اور باطل کا معرکہ ہو. اگر وہ اختلاف رکھنے والا مخلص ہے اور اگر وہ آداب اختلاف کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اپنا اختلاف پیش کر رہا ہے تو اس سے نفرت تو درکنار. حدیث پاک میں آتا ہے ان اخطأ فلہ اجر واحد، اس کی خطا پر بھی اس کو اللہ اجر دے رہے ہیں. اللہ اکبر. خطا پہ بھی اجر ہے چونکہ حسن اختلاف کا پہلو روشن ہے. خوبصورت. مفتی صاحب نے تو بہت ہی واضح فرما دیا. آپ نے کہا کہ جو اختلاف ہے وہ اپنی ذات میں ایک اچھی شے ہے، کہاں رکھا جاتا ہے اس پہ بڑی بنیاد ہے. تو معاشرے میں، سماج میں جہاں جہاں اختلاف کا حسن نہیں آتا، جہاں جہاں ذرا سی بات پہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم آہنگی کے لیے، یکجوئی کے لیے، ایک قوم بننے کے لیے حسن اختلاف یا حسن آداب یا آداب اختلاف کی کہاں کہاں ضرورت نظر آتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی، اور دوسرا شکریہ اس بات کا کہ اس تلخ فضا میں آپ کا یہ موضوع جو ہے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سبحان اللہ لگ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہمارے لوگ ان باتوں کو سمجھیں. دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہی اس بات پر کہ آپ نے ہمیشہ خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملنا ہے. بے شک. حضور سید عالم نور مجسم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گا کہ ایسا شخص جو خندہ پیشانی سے بات نہیں کرتا، اپنے لہجے میں نرمی پیدا نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے ہی نہیں. ہم میں وہی ہے، یعنی جو شخص چھوٹے کا احترام نہیں کر رہا، بڑے سے کی توقیر نہیں کر رہا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. صحیح. مجھ سے قبل ہمارے فاضل دوست نے بہت ہی زبردست مدلل اور پرمغز گفتگو کی، بہترین دلائل دیے. جی. میں اس میں صرف یہ ایک نقطہ شامل کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے ماننے والوں کو اختلاف کے حوالے سے فرماتا ہے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار. صحیح، ایسا ہی ہے. یہ دن و رات کا جو اختلاف ہے نا،
اگر یہ نہ ہوتا تو تم بیزار ہو جاتے، دن ہی دن ہوتا، رات ہی رات ہوتی. بے شک یہ رات کے بعد جب صبح آتی ہے تو تمہارے اندر ایک نئی امنگ پیدا ہو جاتی ہے، ایسے ہی ایک نیا ولولہ، ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے. ایسے ہی تو اختلاف فکر، اختلاف نظریات کے ہونے سے انسان زندہ رہتا ہے، اور ہر روز اس میں کوئی نہ کچھ نیا کام کرنے کی جستجو ہوتی ہے. صحیح. ایک ابھی لاک ڈاؤن کا عرصہ گزرا ہے، میرا خیال ہے ناظرین محسوس کریں گے کہ گزشتہ 3 مہینے میں ایک ہی گھر، ایک ہی شکل، ایک ہی کھانا، ایک ہی پلیٹ، اکتا سے گئے. اکتاہٹ ہو گئی. مطلب یہ کہ کیا ہوتا تھا کہ ہم گھر سے جاتے تھے، آفس جاتے تھے، وہاں چینج ہو جاتا تھا، آفس سے کس مسجد جاتے تھے، وہاں چینج ہو جاتا ہے. یہ جو چینج ہوتا تھا، اختلاف ہوتا تھا، اس سے طبیعت میں روانی پیدا ہوتی. جس قسم کا طعام آپ کو بہت زیادہ پسند ہو وہ بھی تواتر کے ساتھ آپ فرما رہے ہو نا نوش، تو وہ بھی آپ کو پھر برا لگنے لگتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید نے جو فکر پیش کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ اپنے پیش نظر رکھیں کہ حضور نے فرمایا قرآن پڑھتے پڑھتے جب دل میں اکتاہٹ محسوس ہو تو قرآن بند کر دیا کرو. اللہ اکبر. تو قرآن پڑھتے پڑھتے بھی اکتاہٹ ہو جاتی ہے بھائی. اللہ اکبر. حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بند کر دو، اکتاہٹ کے ساتھ مت پڑھو. نماز کے اندر جب اکتاہٹ ہونے لگی ہے آپ رک جاؤ اور حکمت کے ذریعے دوسرے ذرائع تلاش کرو. صحیح. تو جس طریقے سے بات ہوئی کہ جناب عقائد کا اختلاف ہے، نظریات کا اختلاف ہے، میں عوام الناس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری زندگی ہے اس میں ہمارا جو اسلام شروع ہوتا ہے وہ 2 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک ختم ہو جاتا ہے. صحیح. 2 ہجری سے پہلے والا اسلام میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ ہم سیکھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں. صحیح. وہ جو 2 ہجری سے پہلے 13 سالہ مکی دور ہے، چاروں طرف بت پرستی ہے. صحیح. اس بت پرستی کے عالم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستوں کو جب گفتگو کر رہے ہیں، عقائد کا اختلاف ہے، نظریات کا اختلاف ہے، عقائد اور نظریات کے اختلاف کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس خوبصورتی سے گفتگو فرماتے ہیں کہ خود اہل مکہ انہیں امین اور صادق کہہ کے اللہ پکارتے ہیں. اکبر. سبحان اللہ. ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ آپس میں گہرے دوست ہیں، لیکن امانتیں ایک دوسرے کے پاس نہیں رکھاتے. سب کو ہر ایک کی حقیقت کا پتہ ہے سبحان اللہ. کہ یہ مال دے دیا نا تو زندگی بھر نہیں مل سکتا. صحیح. سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال رکھوا کے جا رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات حضرت علی سے فرما رہے ہیں علی سب کو یہ دے کر واپس آنا. اللہ اکبر. یہ نقطے ہیں بات سمجھنے کے. بھائی بہت خوبصورت. آج کے مسلم معاشرے میں، آج کی جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ذرا سی بات پہ ہمارے یہاں جو ایک بہت بڑا فساد پیدا ہو ذرا جاتا سی ہے. بات پہ انتہا مچ جاتی ہے، لوگ عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایک فساد کھڑا ہو جاتا ہے. آپ بھی اگر ان میں سے ہیں تو سبق سنیے، سیکھیے اور عمل کیجیے گا. ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. گفتگو آداب اختلاف پہ ہو رہی ہے. اختلاف کہتے کسے ہیں، اختلاف اور مخالفت میں کیا فرق ہے، اور عام طور سے معاشرے میں جس کا آغاز ہم اپنے گھروں سے کرتے ہیں، ذرا سی بات پہ تنقید کرتے ہیں، غیبت میں بھی کیا فرق ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. مگر ذرا سمجھنے والا فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی پسند نہ آئے تو اس کی بات بھی پسند نہ آئے، اور اگر اس کی بات پسند نہ آئے تو کیا اس کی شخصیت کی پسندگی بھی ضروری ہے. تو مفتی صاحب آپ کی گفتگو کا تواتر جاری تھا. سوال میں آپ سے اضافی طور سے یہ بھی کروں گا کہ اختلاف میں اور مخالفت میں کیا فرق ہے. بہت اچھا سوال ہے. میں اپنا وہ جملہ مکمل کر لوں کہ باوجود یہ سارے شیاطین جو ہیں، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، گہرے دوست ہیں، جی لیکن اپنی امانتیں خاتم النبیین کے پاس رکھواتے ہیں. بالکل ٹھیک. اعتماد کرتے ہیں، آپس میں اعتماد نہیں کرتے. صحیح. آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسا ہی رویہ پایا جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اعتماد کی فضا ہماری کمزور ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اختلاف کے بجائے مخالفت میں پڑ گئے ہیں. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کے بجائے مخالفت میں پڑ گئے. یہ اب آپ کے سوال کا ذرا جواب وضاحت بن بھی جائے گا. کریں نا کہ اختلاف مخالفت میں فرق ہے کیا. فرق کیا ہے، میں یہی اسی نقطے کی طرف آ رہا ہوں کہ اختلاف کے بجائے مخالفت میں پڑ گئے. اگر اختلاف ہوتا نا
تو پھر اعتماد بحال رہتا. صحیح. اختلاف یہ ہے کہ آپ نے یعنی جیسے مختلف ہونا ہے. میری رائے مختلف ہو سکتی ہے اس سیٹ کے بارے میں، مجھے یہ سیٹ پسند نہیں آ رہا. آپ کی رائے مختلف ہوگی، آپ کو یہ سیٹ پسند آ رہا ہوگا. مولانا کی رائے جو ہے بین ہوگی، انہیں کچھ چیزیں اچھی لگ رہی ہوں گی، کچھ چیزیں بری لگ رہی ہوں گی. تو یہ ہم تینوں کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا. صحیح. لیکن میں اس اختلاف کی بنیاد پر مخالفت پہ اترا ہوں کہ نہیں یہ سیٹ ہٹاؤ، اس کی جگہ نیا سیٹ لگاؤ، یہ پھول ہٹاؤ، اس کی جگہ دوسرے پھول لے کر آؤ، یہ کپ ہٹاؤ، اس کی جگہ، یہ مخالفت ہو گئی. یعنی آپ اپنی انانیت کو، اپنے ایگو کو تسکین پہنچانے کے لیے اس بات کے پیچھے پڑ گئے اور سامنے والے کی رائے کو سنے بغیر، اس کی بات کو سمجھے بغیر آپ اپنی بات پر بضد ہیں. یہ چیز مخالفت کہلاتی ہے اور یہی معاشرے کو فساد اور بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے مخالفت کا. قربانی کا مسئلہ آ گیا ہے. جی ماشاءاللہ یہ قربانی بنیادی طور پر اگر بادی النظر میں دیکھا جائے تو قربانی ہم سب کے اندر سماجی ہم آہنگی پیدا کر رہی ہے کہ بھئی ایک گائے میں 7 آدمیوں نے حصہ لینا ہے. اور مولانا اس بات کی تائید کریں گے کہ 7 آدمی تقرب اللہ کی نیت سے حصہ لیں گے تو ان سب کی قربانی ہو جائے گی. ایسا ہی تقرب اللہ 7 آدمی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر باوجود یہ کہ اختلاف ہے لیکن یہ ایسا حسین اختلاف ہے کہ 7 مختلف لوگ ہیں، 7 مختلف ذہن کے لوگ ہیں، اس کے باوجود اس اختلاف پر اتفاق ہو گیا ہے کہ ہم اسے ایک گائے کو ذبح کریں گے. اختلاف پہ اتفاق ہو گیا کہ یہی پہلو ہے. مولانا صاحب آداب اختلاف ہی کے پہلو میں کچھ سامعین کے لیے کچھ اور آداب، کچھ مثالیں بیان فرما دیں کہ کس طرح صحابہ کرام یا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا جائے جیسے آپ نے فرمایا. کیا آداب ہیں اس کے صحیح معنوں میں؟ 2 چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک یہ کہ اختلاف ہوتا کیوں ہے، اور دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ہمیں کیا سبق دیا. اختلاف ہوتا ہے، اس کی ایک ریزن ہوتی ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، علم کی کمی ہوتی ہے تو اختلاف کر دیتے ہیں، یا فہم کی کمی ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا فہم السوال نصف العلم. بعض اوقات سوال کو سمجھنا بھی آدھا علم ہوتا ہے. صحیح. تیسری وجہ جو اختلاف کی ہوتی ہے کہ قواعد اور ضوابط اور کرائٹیریا ہر آدمی کا مختلف ہوتا ہے، ہر فرم کا، ہر تنظیم کا، تو ہم اس کو فلفل نہیں کر پاتے. اختلاف کی ایک بڑی ریزن جسے ناپسندیدہ کہا گیا وہ آپس میں بغض کی وجہ سے اختلاف کرنا. سورہ آل عمران میں اہل کتاب کے بارے میں فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اہل کتاب کے پاس علم آ گیا، بینات آ گئی اور براہین قاطعہ ان کے سامنے تھے، اس کے باوجود اختلاف کیا آپس کے بغض کی وجہ سے. لِتَحَاسُدِهِمْ وَلِتَبَاغُضِهِمْ وَلِتَدَابُرِهِمْ. اسی لیے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. یعنی یونٹی اور اتحاد کا درس دیا گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی بیت اللہ کی کئی تعمیرات ہوئی. 6 تعمیرات بالکل مستند تاریخی روایات سے ثابت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بیت اللہ کی تعمیر ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دوں، چونکہ حتیم بنائے کعبہ میں شامل تھا لیکن مشرکین جب اس کی تعمیر کر رہے تھے ان کے پاس حلال چندہ کم ہو گیا تو اس فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قلبی چاہت ہے کہ میں حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دوں لیکن تمہاری قوم سمجھ نہیں پائے گی، وہ اختلاف اور کنفیوژن کا شکار ہو جائے گی. تو امت کو تفرق اور اختلاف سے بچانے کے لیے ایک جائز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. تو ہم بعض اوقات مستحب چیزوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی مخالفت میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو دیکھیں فقہی
تکییف جو ہوتی ہے نا، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیروکار ہیں یا مقلد ہیں، وہ تطبیق بین الروایات پر عمل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل ثابت ہے اور مختلف صحابہ اس کو اختلاف کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ان تمام روایات میں جتنا پاسبل ہوتا ہے تطبیق اور موافقت کی کوشش کرتے ہیں، اور حضرت اس بات کو سمجھتے کہ ایک تلفیق ہوتی ہے جس کو فیبریکیشن کہتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ادارہ قائم ہے کہ آج کل چونکہ ایک عالمگیر دنیا ہے، اب مثال کے طور پر کسی یورپین کنٹریز میں مسلم کمیونٹی رہ رہی ہے، اس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے فالوور ہیں، اور وہ مشترکہ ایک مسجد اور مدرسے کا نظام چلا رہے ہیں۔ تو وہ اگر یہ تلفیق نہیں کریں گے، آپس میں کسی ایسے فارمولے پر وہ متفق نہیں ہوں گے جس میں یونٹی ہو، تو وہ کیسے نظام چلا پائیں گے؟ اسی لیے آج کل اس اختلاف کے دائرے کو تھوڑا سا محدود کرنے کی ضرورت ہے، اور حسن ظن کے ساتھ اپنی رائے آپ پیش کریں، اپنا نقطہ نظر آپ پیش کریں، لیکن آپ کی باڈی لینگویج سے یہ تاثر نہیں جا رہا ہو کہ جی بس انہوں نے خاموش ہونا ہے اور میں نے جذباتیت کے ساتھ ان کو نیچا دکھانا ہے۔ نہیں، یہ جو باڈی لینگویج ہے اس سے بھی آپ کے مخالف پر اثر پڑتا ہے۔ یہ میٹ پولائٹلی اور سپیک پولائٹلی، یہ حکم تو اسلام کا ہے۔ یعنی ہم عمل کی تو بات کر ہی نہیں رہے، گفتگو کی تو بات کر ہی نہیں رہے، باڈی لینگویج سے جو ایکسپریشن، جو پیغام آپ سامنے والے کو، جو تاثر آپ سامنے والے کو دے رہے ہیں، اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مولانا صاحب وضاحت فرمائیے گا، معاشرے میں کون سا طبقہ ہے جس میں سب سے زیادہ برداشت ہے، سب سے زیادہ اتفاق ہے؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علماء کے درمیان اتفاق یا آداب اختلاف سب سے زیادہ پایا جاتا ہے؟ یہ تو بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے، آپ کو جواب دینا ہے کہ معاشرے میں جو ایسا طبقہ تلاش کرنا، فی زمانہ تو مجھے ایسا تو طبقہ نظر نہیں آتا کہ جس میں ہم علماء ہمارے قابل احترام ہیں، سر کے تاج ہیں، ان کی عزت، ان کا مقام ہے، لیکن علماء کے مابین بھی ہمیں قوت برداشت نہیں نظر آتی، عدم برداشت کا معاملہ ہے وہاں پر بھی، اور جو غیر علماء ہیں ان میں بھی عدم برداشت کا معاملہ ہے، سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو وہاں پر بھی عدم برداشت کا معاملہ ہے، مذہبی معاملات میں بھی عدم برداشت کا معاملہ ہے۔ میرے خیال میں ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہر طبقے میں عدم برداشت پائی جا رہی ہے، اس کو مکالمے کے ذریعے کسی طریقے سے ایک نقطے پہ لایا جائے، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ بہرحال کسی ایک نقطے پر ہمیں جمع ہونا پڑے گا، ایسا فارمولہ بنانا پڑے گا اگر ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، سرسبز ہلالی پرچم کو ہوا میں لہراتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پوری قوم کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، ایک مرتبہ غور کرنا پڑے گا، اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی پڑے گی، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا پڑے گا، اور پھر اپنی باڈی لینگویج پر بھی اور اپنے چہرے کے ایکسپریشن پر بھی، چہرے کے تاثرات پر بھی، اس پر بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا، تبھی ہم پاکستان کو بچا بھی سکتے ہیں، اور پاکستان کو، اپنی آنے والی نسلوں کو ایک ہرا بھرا، مہکتا ہوا، چمکتا ہوا، چرخ پر ایک خوبصورت ملک بنا کے ہم دے سکتے ہیں۔ بصورت دیگر ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گے۔ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں مولانا صاحب نے تو بتا دیا، مگر یہی سوال آپ سے کہوں گا، کیا علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا مثال بنے ہوئے ہیں، استعارہ بنے ہوئے ہیں آداب اختلاف کی؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پیش کروں گا، آپ نے فرمایا میری امت کے اکثر علماء گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے، گمراہی پہ جمع نہیں ہوں گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علماء کے اندر اب بھی ٹالرنس لیول بھی زیادہ ہے، ان کے اندر حسن ظن اور اپنی بات کو صحیح انداز سے پیش کرنے کا ملکہ زیادہ ہے۔ عوام کو فروعی مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، اور فقہی اختلافات کا پتہ ہی نہیں ہے، اگر وہ برداشت کرے یہ معمولی بات ہے۔ علماء کے سامنے ساری چیزیں ہیں، ان اختلافات کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود الحمدللہ اس ملک کے استحکام کے لیے وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، چاہے وہ کرونا وائرس کی وبا ہو، چاہے وہ اس سے پہلے خانہ جنگی کی جو صورتحال تھی، یا جو مطلب فرقہ بندی اور اس طرح کے جتنے ایشوز آئے، اس پر علماء نے ایک پلیٹ فارم پر
الحمدللہ اکابر علماء نے اس ملک کی سالمیت کے لیے، استحکام کے لیے، اس نظریہ پاکستان کے تحفظ اور پروٹیکشن کے لیے اپنا رول ادا کیا ہے۔ تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنا وارث کہا، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور فرمایا قیامت کے دن انبیاء کے بعد دوسری صف علماء کی ہوگی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم ان علماء سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے سینوں کو اپنے علم کے نور سے اس لیے نہیں بھرا تھا کہ میں تمہیں جہنم کا ایندھن بناؤں، میں نے تمہاری بخشش اور مغفرت کر دی۔ تو جو مصلی رسول کا وارث ہے، جو اذانیں دے رہا ہے، جس کو نبی نے اپنا وارث قرار دیا، الحمدللہ ان کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ البتہ کچھ لوگ اگر لبادہ اسلام کا اوڑھ کر، علماء کا اوڑھ کر، مذہب کا اوڑھ کر اگر وہ تفرقے کی طرف، فرقہ بندی کی طرف، تشدد کی طرف، وائلنس کی طرف، اختلافات کی طرف امت کو لے جا رہے ہیں، تو ہمیں ان کو پہچاننا چاہیے۔ اور آپ کے اس پلیٹ فارم کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی ان کوششوں اور کاوشوں کو ہم تہہ دل سے یعنی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہنا رنگ لائے گی پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ سبحان اللہ، ہنا رنگ لائے گی پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ آپ کو لگتا ہے اگر معاشرے کو آداب اختلاف سکھا دیا جائے، اسکولوں، کالج، مدارس میں یہ حسن بانٹ دیا جائے، ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے، تو اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا معاشرے میں؟ بالکل آئے گا، اور یہ تو ایک بہت اچھا کام ہے کہ اگر ہم اپنے اسکول، کیونکہ اسکولنگ کا مطلب تربیت ہے، جی، اسکول پھر اس کے بعد کالجز کے اندر یہ چیز عام کریں، اور ہماری جو علماء اکرام کی ایک جماعت ہے وہ اس میں اچھا کردار ادا کر سکتی ہے کہ لوگوں کی تربیت کے لیے اور ذہنی تربیت کے لیے ایک ایسا سلیبس ڈیزائن کریں، اور وہ سلیبس ڈیزائن کرنے کے بعد حکومت پاکستان کے اس شعبے کو دیا جائے جو ایجوکیشن کا شعبہ کہلاتا ہے، تاکہ پورے ملک میں ایک کتاب، ایک نصاب ہونا چاہیے۔ یہ پنجاب کا ٹیکسٹ بک الگ ہے، سندھ کا ٹیکسٹ بک الگ ہے، پھر طبقاتی مساوات نہیں پائی جاتی، تو اس کی وجہ سے بھی ہم اختلافات کو کم نہیں کر سکتے۔ یہ ضروری ہے، اگر اختلافات کم کرنے ہیں یا بقول آپ کے کہ آداب اختلاف سکھانا ہے تو سلیبس کی یکسانیت ضروری ہے۔ ایک نصاب ہونا چاہیے، ایک ٹیکسٹ بورڈ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس ایک سلیبس کے پڑھا کر ایک قوم تیار کر سکیں جو ایک جھنڈے کے نیچے کھڑی ہو سکے۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی جو کاوشیں ہیں وہ اس حوالے سے قابل قدر کاوشیں ہیں کہ وہ آداب اختلاف کی اس تعلیم کو مکالمے کے ذریعے، پروگرامز کے ذریعے، ریڈیو پروگرام کے ذریعے، اور علاقائی سطح پر، محلے کی سطح پر بھی کارنر میٹنگ کے ذریعے لوگوں میں عام کر رہی ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو اختلاف سے ہمیں انکار نہیں ہے، اختلاف ہوگا، مجھے آپ سے اختلاف ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میں ہر اس بات سے اتفاق کر رہا ہوں جو اب تک آپ نے کہی ہے۔ نہیں، آپ اختلاف کریں نہیں تو پھر پروگرام کا مزہ نہیں آئے گا۔ میں مولانا کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہے، لیکن اختلاف اپنی جگہ پر۔ واہ واہ واہ، یہ دیکھیں ایک مثال بن گیا۔ یہ مثال بنانا نا، ہمیں بتانا ہے کہ اختلاف کرنا ہے، ہم آپ کے نظریے عقیدے سے بحث نہیں کر رہے، جو بھی آپ کا عقیدہ نظریہ وہ اپنی جگہ پر ہے، اختلاف اپنی جگہ پر ہے۔ اختلاف ہوتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے سے اسماعیل کے ساتھ بات کرنی ہے، وقولوا للناس حسنا۔ وقولوا للناس حسنا، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ دیکھیے نا، یہ آج کا پروگرام جو اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی بدولت آپ کے پیش نظر ہے، یہ خود بھی ایک مثال بن گیا ہے۔ مفتی فضل سبحان صاحب کا تعلق ایک الگ مسلک سے ہو سکتا ہے، آپ ایک الگ مسجد میں خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، وقاص ہاشمی صاحب ایک الگ مسجد میں خطابت کے انجام دے رہے ہیں فرائض، مختلف پیشے بھی ہو سکتے ہیں، مختلف طبقات بھی ہو سکتے ہیں، مگر حسن اختلاف یا آداب اختلاف اسی کا نام ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مسکراہٹ سے بیٹھیں، ساتھ میں ایک دوسرے کا احترام بھی کریں، اس کی رائے کا احترام بھی کریں، بھلے نافذ نہ کریں اپنی شخصیت، اپنی ذات یا اپنے معاشرے میں، مگر احترام بہت ضروری ہے۔ اس پہ مزید گفتگو ہوگی۔ میں ایک اور سوال علماء کے سامنے رکھوں گا، یہ مسلک میں اور فرقے میں فرق کیا ہے؟ کہ یہ بھی ایک آداب اختلاف ہی کی صنع ہے؟ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔
خوش آمدید. میں مفتی صاحب سے جسارت کرنے لگا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے یہ سوال کر رہا ہوں. یقیناً معاشرے میں اس کو ہو سکتا ہے مختلف نظریات والے لوگ مختلف انداز سے دیکھیں، مگر چونکہ ہم آداب اختلاف پہ بات کر رہے ہیں اور میں نے یہ بھی پوچھنے کی جسارت کی کہ کیا علماء استعارہ ہیں، بہت اچھا جواب ملا ہے، ایک مثالی جواب ملا ہے. اسی وجہ سے میرے اندر اور جرأت آ گئی ہے. مفتی صاحب ذرا بتائیے گا کہ مسالک میں اور فرقوں میں کیا فرق ہے، اور کیا یہ وہی مسالک ہیں کہ قرآن کہتا ہے فرقے پیدا نہ کرو، ہم تو فرقے پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں، فرقہ ہے تفریق سے، صحیح، فرق اور جدائی سے، صحیح، اور مسلک ہے، مسالک ہے سلک سے، صحیح، سلوک راستے کو کہتے ہیں، صحیح، من سلک طریقا. صحیح، فرقہ بندی سے منع کیا گیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بے شک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو. نہ پڑھو. لیکن یہاں پر بھی یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ یہ آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے. صحیح، ہم یہ آیت پوری پڑھتے ہی نہیں ہیں، صحیح، سیاق اور سباق اور کرینے کا ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ آیت شروع ہو رہی ہے، خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں کو. صحیح، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صحیح، تو جو مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، اس کے ساتھ تفرقہ نہ کرو. جو خود ہی اپنے کسی عمل سے اپنے آپ کو ایمان سے نکال دیتا ہے یا اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، تو اس سے تو ہمارا اختلاف رہے گا. ایک بات. صحیح، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو 4 مسلک ہے، اس مسلک کی ترویج میں حکمت کیا ہے؟ صحیح، دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہے، بے شک، بے شک، بے شک. اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کی ہر ادا رہتی دنیا اور قیامت تک، بلکہ اس کے بعد بھی قائم رہے. آہا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع یدین بھی کیا اور ترک بھی کیا. صحیح. تو اگر ایک ہی مسلک ہوتا تو آقا کی وہ ادا قیامت تک باقی نہ رہتی. خوبصورت. ایک مسلک نے ایک ادا کو لیا، دوسرے مسلک نے دوسری ادا کو لیا، اور اللہ کی منشا پوری ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا قیامت تک باقی رہے گی. سبحان اللہ. اب ان مسالک کا جو مؤسس تھے، ان کا آپس میں حسن ظن اور اتفاق کتنا تھا. میں ایک مثال کوٹ کروں گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم تھے، یہ تابعی بھی ہیں. 70 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں انتقال ہوا. 110 ہجری تک یعنی 40 سال صحابہ کا دور انہوں نے پایا، صحابہ سے تعلیم حاصل کی. تو 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے. تو کسی نے ازراہ تفنن کہہ دیا کہ امام شافعی کے آنے کے ڈر سے امام ابو حنیفہ چلے گئے. تو دوسروں نے کہا کہ جب تک امام ابو حنیفہ تھے امام شافعی آئے نہیں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. قریب میں مسجد ہے، اس مسجد میں نماز کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آگے کیا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں آپ تو موجد اور مؤسس ہیں، آپ نے رفع یدین ترک کیا. فرمائے اس قبر والے سے حیا آ رہی. اللہ اکبر. تو ہم احترام کو، ان کی آپس میں قلبی محبت کو ملحوظ نظر رکھے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی اجتہاد میں اختلاف ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کی محبتوں کے پیمانے لبریز نہیں ہوئے. اور آپ نے کیا خوبصورت کہا کہ ادا ہے نا، ایک نے یہ ادا اپنائی، دوسرے نے یہ ادا اپنائی. تو ادا نبھانا اور اپنانا تو چلتا ہے، مگر جب سامنے والا ادا اپنا رہا ہو تو اس کو سزا بنا دیا جائے کہ تم نے یہ کیوں کیا اور میری مرضی پہ کیوں نہیں چلے، اس پہ کیا جواب دیا جائے گا؟ جی ہاں، بالکل. مولانا نے بہت پرمغز بات کی ہے. میں اس میں صرف یہ اضافہ کروں گا کہ اسی چیز کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رفع یدین کر رہا ہے یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو مجھے یا آپ کو یا کسی بھی تیسرے شخص کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کیوں پڑھ رہا ہے یا وہ رفع یدین کیوں کر رہا ہے. بہرحال وہ طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے. بہت خوبصورت ہے. ہاتھ چھوڑے، ہاتھ بانے، رفع یدین کرے، سب میرے آقا کے طریقے ہیں، سب انہی کے رنگ ہیں، سب انہی کے انداز ہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، کہ سب رنگوں میں بہترین رنگ اللہ کا ہے.
اور دوسری ایک اہم بات جو یہاں پر جیسے مولانا نے امام شافعی کا حوالہ دیا، جی میں اپنے ائمہ احناف کے حوالے دوں گا جو ہم ہدایہ شریف میں اور اپنی فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، کہ امام ابو یوسف نے ایک دو نہیں سینکڑوں مسائل میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے۔ اچھا، کتابیں بھری پڑی ہیں، صحیح، اہل علم جانتے ہیں، جو اہل علم مجھے سن رہے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں، جی اور ضروری نہیں ہے کہ ہر علمی بات جو ہے نا ہر ایک کے سامنے رکھی جائے۔ یہ جملہ کافی ہے کہ ہمارے ائمہ احناف نے، امام یوسف ہو گئے، امام حسن ہو گئے، امام ظفر ہو گئے، انہوں نے خود امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے اور اس اختلاف کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں اور اس کا طریقہ کار بھی ہمیں سکھایا ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے جدید مسائل ہیں کہ جن کے اندر ہم اپنے اکابرین سے، اپنے اسلاف سے اختلاف کرتے ہیں۔ اچھا، تو مسئلہ یہ ہے کہ بات صرف اتنی سمجھنے کی ہے کہ اختلاف بین المذاہب نہیں ہے، نہ بین المسالک ہے، اختلاف اصل میں بین الانسان ہے، صحیح، انسانوں کے درمیان اختلاف ہے، ایگو کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ بس ہمیں اپنے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنی انا کو مٹا دو، کیونکہ جو فنا کرتا ہے اپنے آپ کو، بقا اسی کو ملتی ہے۔ خوبصورت خوبصورت، اور وہی جو ایک بڑا معروف ایک شعر ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی ذات کو فنا کر دیں، جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا نا، اب یہاں ایک بڑی تکلیف دہ بات عرض کر رہا ہوں ناظرین سے بھی، کہ کرونا وائرس کے حوالے سے علماء نے سمجھایا، جی اسکالرز نے سمجھایا، حکومت سندھ نے سمجھایا، صحیح، بے شمار لوگوں نے سمجھایا، لیکن ہماری عوام کو سلام ہے کہ کسی نے بھی ابھی تک عمل نہیں کیا۔ نہ کوئی ماسک پہن رہا ہے، نہ کوئی دوری اختیار کر رہا ہے، نہ کوئی ہاتھ دھو رہا ہے۔ سینکڑوں لوگ اس مرض تو کا آپ تو کہہ رہے شکار ہیں ہو رہے اختلاف اچھی چیز ہے، انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں نہیں پہنیں گے۔ اچھا، یہ نکتہ، یہ اختلاف، یہ والا اختلاف جو ہے اس کو اختلاف نہیں کہیں گے، اس کو مخالفت کہیں گے۔ یہ مخالفت ہے، یہ دیکھیں نا مثال سے واضح یہ مخالفت ہے، اس کو مخالفت کہیں گے، اس کو اختلاف نہیں کہیں گے۔ جب آپ کو علماء سمجھا رہے ہیں، اسکالر سمجھا رہے ہیں، حکومتی ادارے سمجھا رہے ہیں، ٹی وی والے سمجھا رہے ہیں، ایک ایک بات، اور ساری دنیا سے میسج آ رہا ہے کہ ہمیں سماجی دوری کو اختیار کرنا ہے کچھ دنوں کے لیے، صحیح، ساری زندگی کے لیے نہیں ہے۔ کچھ اب یہ قربانی آ رہی ہے، قربانی میں بھی میں خصوصی طور پہ اس پروگرام کی توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ قربانی کے اندر بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم 3 مہینے کی ساری جو ہدایتیں تھیں ان کو بالائے طاق رکھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول بڑھا لیں۔ یہ میل جول اگر بڑھ گیا تو خطرہ یہی ہے، جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں، خطرہ یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اس لیے ہمیں اس پر بھی احتیاط رکھنی پڑے گی۔ میں مولانا صاحب آپ سے ایک شاید آخری سوال ہو آج کی نشست کا، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کی کمی ہے، ہاں میں آپ کی طرف آؤں گا، مگر یہ سوال میں نے آپ سے لینا ہے اور پھر میں نے مفتی صاحب کے پاس جانا ہے۔ آپ نے کہا اختلاف ایک اچھی چیز ہے، ہو سکتا ہے ہر کسی کو اختلاف کا حق بھی حاصل ہے، آداب اختلاف اگر آتے ہوں تو پھر اختلاف اپنی ذات میں کوئی بری شے نہیں ہے، حسین بھی بن سکتا ہے۔ کیا اتنی جسارت ہے مجھ میں، آپ میں، کہ آپ اپنے استاذ یا اپنے پیر و مرشد یا کسی بھی سربراہ رہنما سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ معیوب تو شمار نہیں ہوگا؟ ذرا بہت اچھا سوال ہے، بلکہ پروگرام کا سب سے جاندار سوال یہی ہے اللہ اکبر، کہ استاد، پیر و مرشد یا اپنے سے بڑے، دیکھیں اختلاف ہمیں، اگر ہم اپنے استاد سے اختلاف نہیں کرتے نا تو آج ہم اس مقام پہ نہیں ہوتے۔ واہ، کیونکہ امام مالک کا کہ بڑا مشہور قول ہے کہ میں نے علم حاصل کیا ہے سوال پوچھنے والی زبان سے۔ اختلاف بمعنی سوال ہے کہ جو بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی وہ مجھے پوچھنی ہے۔ صحیح، بس شروع میں جیسے مولانا ایک بات کہ اپنی باڈی لینگویج آپ کی کنٹرول ہونی چاہیے، لہجہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے، یہی ادب ہے۔ آپ تمیز سے بات کریں، اپنے استاد سے بات کر رہے ہیں، اپنے والد سے بات کر رہے ہیں، اپنے کسی بڑے عالم سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کا حفظ مراتب رکھتے ہوئے ادب سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام کہتے تھے رعاینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے حال کی رعایت کیجئے، ہم آپ کی بات سمجھ نہیں سکے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی انظرنا، تم یہ کہا کرو، رائنا کہنا چھوڑ دو، کیونکہ یہودیوں نے رائنا کا لفظ غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب صحابہ کرام انظرنا کہنے لگے، انظرنا یا رسول اللہ، ہمارے حال پہ نظر فرما دیجیے، ہم آپ کی بات سمجھیں۔ تو ایسے ہی اپنے استاد سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ والد صاحب کی کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس وقت وہ غصے میں ہیں، تو آپ دوسرے وقت میں ادب سے ان سے عرض کریں کہ وہ جو اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ گاڑی یوں نہیں یوں کھڑی کرو، میں نے اس وجہ سے یوں کھڑی کر دی، میں سبزی اس لیے لے کے نہیں آیا، میں فلانا کام اتنی نہیں۔ تو ایک طریقہ کار ہے، بالکل آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوال کا فائنلی جواب یہ ہے
اسلام نے اختلاف، یہ دین واحد دین ہے جو اختلاف کرنے سے منع نہیں کرتا، یہ دین واحد دین ہے جو آپ کو کلی آزادی دیتا ہے، تدبرو، تأملو، تفکرو، غور کرو، سوچو، سمجھو. یہ نہیں کہ اللہ کی آیتوں کے اوپر تم اندھے بہرے ہو کہ گر جاؤ، بلکہ غور و فکر کرو، باتوں کو سمجھو، سمجھو اور سمجھ کر عمل کرو. جب تم سمجھ کے عمل کرو گے تو تمہارے دل کے اندر روحانی بالیدگی پیدا ہوگی. روحانی بالیدگی پیدا ہوگی. مفتی صاحب یہی سوال آپ سے مگر ذرا مختلف انداز سے نا. آپ نے تو بیان فرما دی اختلاف ایک اچھی چیز ہے، پھر مسالک کے درمیان بھی آپ نے بڑی اچھی روشنی فرمائی ہے. اب ذرا وضاحت کی طرف جاتے ہیں کہ جی میرے سامنے 2 دن پہلے ایک ویڈیو آئی ہے اور میں نے اپنی ٹیم سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا ہم میں اتنی جسارت نہیں ہے، ہماری گناہگار آنکھیں اس ویڈیو کو نہیں دیکھ سکتی، ہم لوگوں کو کیا دکھائیں کہ ایک بچہ اپنی والدہ کو مار رہا ہے سختی اور برہمی کے ساتھ، تشنام دیتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، چہرے پہ، جسم پہ، اور وہ ویڈیو بہت چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. باخدا ہمارے اندر جسارت نہیں تھی کہ ہم اس کو دکھاتے، ورنہ ضروری تھا کہ ہم آپ کو دکھا کے سمجھاتے، چیزیں دیکھنے سے سمجھ میں آتی ہیں. تو اگر ماں باپ سے اختلاف ہو، بصورت دیگر وہ غلطی پر بھی ہوں، تو کوئی آداب اختلاف ایسے ہیں کہ ان سے اختلاف کر کے جان بھی بچا لی جائے اور ادب بھی رہ جائے؟ دیکھیں ماں باپ کا حکم کتنا ہے، ادب اور احترام کا درجہ کتنا ہے. قرآن کریم میں سورہ اسراء اور بنی اسرائیل میں اللہ کریم نے اپنی عبادت کے ساتھ جو دوسرا حکم جوڑا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر فرمایا کہ مارنا اور گالم گلوچ کرنا تو دور کی بات، جھڑکنا تو دور کی بات، اف تک نہ کہو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی عربی میں اف سے چھوٹی چیز کوئی نہیں ہوتی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم بات کرنی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی رحمت کے پر ان کے سامنے جھکانے ہیں. قرآن کریم میں رب نے حکم دیا انشکر لی، میرا شکر ادا کرو. وَلِوَالِدَيْكَ، والدین کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر دن میں 5 وقت نماز کے ذریعے سے ادا کرو، اور والدین کا شکر ان 5 نمازوں کے بعد یہ دعا کر کے کہ اے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دیکھیں ماں باپ کا ادب اور احترام اپنی جگہ پر ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اختلاف عام کانسیپٹ یہ کہ یہ صرف علماء میں اور مذہبی لوگوں میں ہو رہا ہے. اختلاف ڈاکٹرز میں ہوتا ہے، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک. حکمت والے پھر ایلوپیتھک میں ایک ڈاکٹر کہتا ہے انجیکشن لگائے، دوسرا کہتا ہے آپریٹ کرے، تیسرا کہتا ہے آپریٹ نہ کرے. انجینئرز میں ہوتا ہے، وکلاء میں ہوتا ہے، میڈیا پرسنز میں ہوتا ہے، اسکالرز میں ہوتا ہے. تو ان تمام لوگوں کو اگر آداب اختلاف کا حسن ملحوظ نظر ہو تو انشاءاللہ یہ معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا، اور یہ شعر مزداق بن جائے گا. آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. مہکتا ہی رہے گا انشاءاللہ. بہت زیادہ شکریہ، وقت رہ گیا بالکل کم. کہ آپ نے بھی جو سوال کیا مولانا بہت اچھی تشریح کری. میں ایک حدیث شریف یاد آ گئی مجھے کہ امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا والد کہے نا اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو تمہیں طلاق دے دینی ہے، پوچھنا نہیں ہے کہ کیوں دینی ہے. یہ احترام ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے. اس پہ انشاءاللہ ایک اور نشست بھی ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ کا روشنی ڈالنے کا. میں نے کہا تھا آخری سوال ہوگا تو انہوں نے اختلاف کر کے اپنی اور رائے دے دی جو ہمارے پر ایک احسان ہوا. یقیناً ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے آج کی نشست سے. بہت بہت شکریہ وقاص ہاشمی صاحب آپ کا بے انتہا. مولانا فضل سبحان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں الف لام میم کو، پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا. اللہ کی امان میں.